محفوظ رکھے۔ 294 کے اندر میں ایک اور میں واقعہ آپ کو بتاؤں کہ مرنے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ قبروں کے اندر مرنے کے بعد بھی کرامات کا ظہور ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد میں کرامتوں کا ظہور کس طرح سے ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ جو لوگ مر جاتے ہیں مرنے کے بعد بھی اللہ کے نبی کے معجزے تو ختم، سوائے قرآن کے جو زندگی میں معجزہ ہوا تھا ہے نا وہ باقی ہے، باقی اللہ کے نبی قبر میں چلے جائیں تو پھر کوئی معجزہ ظاہر نہ ہو، لیکن ان دیوبندیوں کے جو بزرگ ہیں، دیابنا حضرات کے تبلیغی جماعت اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں دیوبندی، ان کے جو بزرگ ہیں یہ مرنے کے بعد بھی کرامتیں پھیلاتے ہیں، مرنے کے بعد بھی کرامتیں بانٹتے ہیں۔ یہ دیکھو 294 حکایات اولیاء یعنی ارواح ثلاثہ اشرف علی صاحب تھانوی کی، اور ہمیں جھوٹا نہ کہو، جھوٹو تم خود جھوٹے ہو، کیوں ان کتابوں کے اندر ہم نے نہیں تحریر کی ہیں، تمہارے مولوی کی، تمہاری محفل سجا رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی اور انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، چراغ تمہاری محفل سجا رہا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، اور تمہارے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، سیاہی ہماری نہیں، کاغذ ہمارے نہیں، کتاب ہمارے نہیں، نہ قلم ہمارے، قلم بھی تمہارا، سیاہی بھی سب کچھ تمہاری۔ یہ دیکھو کیا کہہ رہے ہیں کہ مولوی معین الدین صاحب حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے، وہ حضرت مولانا کی ایک کرامت جو بعد وفات واقع ہوئی یہ بیان فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ ہمارے نانوتا میں جاڑے کا بخار بڑی کثرت سے آیا، سو جو شخص بخار آیا، بہت زبردست بخار آیا نانوتا شریف کے اندر، نانوتا ہمارے سہارنپور دیوبند نانوتا یوں ہی سب ہے قریب ہی میں، کہتے ہیں بہت بخار ہوا، جو شخص مولانا کی قبر سے مٹی لے جا کر باندھ لیتا اسے ہی آرام ہو جاتا۔ جو بھی مولانا کی قبر سے وہ کوئی مٹی نہ ہوئی، وہ تو کوئی حکیم کی وہ ہو گئی زنبیل کہ اس سے جو بھی دوائیاں نکال، مٹی اٹھا کے لے جاتے، مولانا آرام ہو جاتا۔ اس کثرت سے مٹی لے گئے کہ جب ہی قبر پر مٹی ڈلواؤں تبھی مٹی ختم، یعنی لوگ قبریں کھود کے لے جانے لگے۔ لوگ، مجھے ایک پیر کا واقعہ یاد آتا ہے، کسی محلے میں کوئی پیر آیا، اب اس پیر سے کسی کی دشمنی تھی، اس نے کہا یار اس کو کس طرح ذلیل کریں، تو بس اس کی کرامت بیان کرنا شروع کیا پیر کی، اور کہا کہ ان کی کرامت یہ ہے کہ بس جو بھی ایک بال اپنے کھانوں اپنے گلوں میں رکھ لے، پیسوں میں رکھ لے تو برکت ہی برکت ہو، کبھی ختم نہ ہو۔ اب محلے کے لوگ سارے جاہل تھے، اس پیر کے اوپر ٹوٹ پڑے، اب اس کی داڑھی، اس کے مونچھ، اس کے ایک بال نوچ ڈالے، روکتے وہ چلاتا رہا، لیکن بدلہ اس نے زبردست لیا اور ایک بال نوچ ڈالے۔ ابھی کوئی ایک آدمی تھا باہر آیا اپنے گھر میں، بیوی غصے میں بیٹھی ہوئی تھی، کیوں شوہر نہیں تھا بیچاری، وہ اکیلے کیا کرتی، وہ باہر سے آیا، کہنے لگی کہاں تھے تم ابھی تک، کہنے لگے کیا ہوا، کہنے لگے دنیا برکت لوٹ رہی ہے اور آپ ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، کہنے لگے بات تو ہے بیگم بتاؤ تو کیا بات، کہنے لگے فلانے کے ہاں پیر صاحب آئے ہوئے ہیں، لوگوں نے سارے بال لوٹ لیے اور برکت کے لیے سب نے اپنے اپنے گھروں میں رکھ لیے، اور اب تو شاید کچھ نہ باقی بچا ہو، اب جا کے دیکھو ملے، کہنے لگے اب بھی آیا، اب بھی گیا، اب پہنچا تو سارا تو بچالا وہ گوریا جیسے ادھیڑ دو نہیں، گورئیے کو ایسے ہی بنا بیٹھا تھا، چلاتا روتا بلاتا، اب اس کو کچھ نہیں باندھ پڑا تو لنگی کھولی اور جتنے بال تھے سب نوچ کر کے لے کے چلا گیا، کہا چلو اب یہ بھی آخری تھے، ہم نے یہ برکتیں لے لی۔ تو کسی سے دشمنی دی تو اس نے یہ حرکتیں کی۔ ایسے ہی یہ حضرت ہیں کہ اب قبر پہ مٹیاں ڈالے جا رہے ہیں، کوئی دشمنی تھی، کسی نے اڑا دی ہوگی، اب مٹی ختم ہو رہی ہے، قبر کھودی جا رہی ہے جناب عالی۔ میں کہتا ہوں تھوڑا سا صبر کر لینا چاہیے، مردے اٹھا لے جاتے اس کے۔ سنو یہ بات تو خیر کوئی بات نہیں، معمولی ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ امام بخاری کی قبر سے خوشبو پھوٹ رہی تھی، ہم کہتے ہیں کہاں راجہ بھوج، کہاں گنگوا تیلی، کہاں امام بخاری، اور کہاں یہ ہندوستان کے عجمی ملانے بیچارے جن کو اپنے ایمان اور عقیدے کا بھی کوئی پتہ لتا نہیں، اور جن کے اپنے دھرم اور مذہب کا بھی کوئی پتہ نہیں، تم انہیں امام بخاری کا حوالہ دے کر کے کبھی سامنے نہ لانا، کہاں امام بخاری، کہاں راجہ بھوج، کہاں گنگوا تیلی۔ تو سنو، کہتے ہیں کہ جناب عالی کئی مرتبہ جب بیٹا ڈال چکا مٹی تو پریشان ہو گیا، یہ کوئی بات ہوئی، قبر میں مٹی ڈالتے رہو پریشان ہو کر ایک دفعہ
مولانا معین الدین کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے مولانا کی قبر پر جا کر کہا، اور بریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ صاحبزادہ بہت تیز مزاج تھے، یہ صاحبزادہ بہت تیز مزاج تھے، جا کے قبر پہ کہنے لگا کہ آپ کی تو کرامت ہوئی اور ہماری مصیبت ہو گئی، یاد رکھیو اگر اب کے کوئی اچھا ہوا تو ہم مٹی نہ ڈالیں گے۔ قبر والے سے کیا کہا؟ یاد رکھیو اگر اب کے کوئی درست ہوا، صحیح ہوا تو اب ہم قبر پہ مٹی نہ ڈالیں گے، ایسے ہی پڑے رہیو، لوگ جوتا پہنے تمہارے اوپر ایسے ہی چلیں گے۔ بس اسی دن سے پھر کسی کو آرام نہ ملا۔ اللہ، اعوذ باللہ، حد ہو گئی، واقعی حد ہو گئی۔ یعنی قبر کے اندر باقاعدے وہ کوئی نسخے تھے کیا، مٹیوں میں ملا رہا تھا، نیچے نیچے اوپر اسپورٹ کر رہا تھا، پھر وہ مر گیا تھا، مرا نہیں تھا، وہ زندہ تھا۔ نمبر 3، کیا دیوبندی مولوی قبروں میں زندہ رہتے ہیں؟ جب وہ مر جائیں تو زندہ رہتے ہیں؟ نمبر 4، اوپر کا آرڈر ان کے اوپر بھی چلتا ہے۔ بیٹا بڑا تیز مزاج تھا، ڈر گیا باپ۔ ارے جسے اللہ کا خوف نہ ہو ظاہر ہے اسے بندوں ہی کا ڈر لگے گا، ہیں؟ دنیا فائدہ اٹھا رہی تھی، بیٹے کی دھمکی پر جناب علی یہ باپ ڈر گیا، اور قبر کے نیچے یہ تو دیوبندیوں ہی کے کان ہو سکتے ہیں کہ سناتے ہیں، ہاں، یا تو ہمارے بریلی، ابھی تک بریلوی حضرات سنگ مرمر لگا لگا کر کے سناتے تھے، اب ان دیوبندیوں سے کوئی پوچھے وہ تو مشرک تھے سنانے پر، اور تمہیں کیا لقب دیا جائے، تمہیں کیا کہا جائے؟ اور ہمارے ہندوستان کے غیرت مند مولویوں، ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو کتاب و سنت کا داعی سمجھتے ہو تو اپنی زبانیں کیوں نہیں کھولتے ہو؟ ان کے خلاف اٹھ کر کے جہاد کرنا یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ کیوں؟ یہ بدعقیدگیاں پھیلاتے ہیں امت کے اندر، اور جب کوئی ان کے اوپر زبان کھولتا ہے تو کہتے ہیں کہ امت کے اندر اختلاف پیدا ہوگا۔ ابھی یہ تو سب سے پہلے اختلاف کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا وجود اختلاف، ان کا باقی رہنا انتشار۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جناب علی اس کے بعد کسی کو آرام نہ ہوا، جیسے شہرت آرام کی ہوئی تھی ویسے ہی یہ شہرت ہو گئی کہ اب آرام نہیں ہوتا، پھر لوگوں نے مٹی لے جانا بند کر دیا، تب جا کر کے راحت ملی۔ یہ کیا بدعقیدگی ہے؟ یہ واقعہ نہیں، یہ بدعقیدگی کا ایک نمونہ ہے، جی قبروں کے اندر ان کے سوئے ہوئے مردے سارے کے سارے زندہ رہتے ہیں، اور یہ سب اوپر والوں کو شفا پہنچاتے ہیں، اوپر والوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، مرنے کے بعد بھی ان کی کرامتیں چلتی رہتی ہیں۔ استغفر اللہ۔ مجھے بتاؤ آج بھی تمہارا کوئی ملا مرے تو تمہارا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اور کہنے والوں نے تو میں نے بتایا تھا کہ بھٹکل کے اندر کسی مولوی نے یہ بھٹکل نیوز کے اندر جو آتا ہے اس کے اندر باقاعدے، میں نے بتایا نہیں کہ اس کے اندر باقاعدے یہ بیان دیا ہے کہ مولانا علی میاں ندوی جو مر گئے ہیں وہ بہت بڑے تصرف والے تھے اور بہت توجہ فرما دیتے تھے تو سب کچھ بیڑا پار ہو جاتا تھا۔